بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، قوت مدافعت کو کیسے مضبوط کیا جائے، اس کے لیے کیا استعمال کیا جائے اور کیسے اپنا امیون سسٹم کو مضبوط کیا جائے۔ ناظرین کرام، قوت مدافعت کیا ہے؟ قوت مدافعت ہمارے جسم میں بیکٹیریا سے لڑنے کی صلاحیت۔ ہمارا امیون سسٹم جب مضبوط ہو جاتا ہے، قوت مدافعت ہماری مضبوط ہو جاتی ہے، تو ہمارا جسم خود بخود جو ہے وائرس سے لڑتا ہے، جراثیم سے لڑتا ہے اور اس کو جسم میں داخل ہونے نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، اب قوت مدافعت کو کیسے مضبوط کیا جائے، امیون سسٹم کو کیسے مضبوط کیا جائے، اس کے لیے پچھلی نشست میں بھی میں نے کچھ باتوں کی طرف توجہ دلائی تھی۔ آج کی نشست میں بھی ناظرین کرام میں کچھ باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ سب سے پہلے اپنے دماغ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد کریں اور باقی دنیا کی تمام جھنجھٹوں سے، تمام معاملات سے اس کو آزاد کریں۔ خاص طور پر میرے بزنس مین بھائی، میرے کاروباری حضرات، اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے معاملات کے اندر جو کسی غم کے اندر، کسی پریشانی کے اندر اپنے آپ کو مبتلا رکھتے ہیں، یا کسی عزیز کے رخصت ہونے کے بعد وہ دل پر اس غم کو لے لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا امیون سسٹم ہمیشہ ویک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نقصان کے اندر مبتلا ہوئے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے دماغ کو ان چیزوں سے آزاد کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ دوسرا عمل، اپنی روٹین کے اندر اپنی غذاؤں کا اچھا استعمال کریں۔ صبح ناشتہ بڑا بہترین کریں، ڈٹ کر ناشتہ کریں، خاص طور پر پوریج کا استعمال کریں۔ اسی طریقے سے اچھے غذاؤں کا استعمال کریں۔ ہر ایک آدمی اپنے مزاج کے مطابق اچھی غذاؤں کا استعمال کریں۔ ڈٹ کر ناشتہ، کہا جاتا ہے کہ ناشتہ جو ہے وہ بادشاہوں والا ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا امیروں والا ہونا چاہیے، اور رات کا کھانا جو ہے غریبوں والا ہونا چاہیے۔ یعنی کہ صبح کا ناشتہ جو ہے وہ ڈٹ کر ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا جو ہے وہ نارمل ہونا چاہیے، اور رات کا کھانا جو ہے وہ کم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس پر توجہ دیجیے۔ لیکن جب ہم اس کے الٹ کرتے ہیں تو ہمارا امیون سسٹم وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس پر توجہ دیجیے۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ اپنے دن بھر میں خاص طور پر فروٹ کا استعمال ضرور کیجیے۔ اپنے دن بھر کے غذاؤں میں فروٹ کا استعمال ضرور کیجیے، سلاد کا استعمال ضرور کیجیے۔ یہ آپ کے امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ رات کو جلدی سوئیں، عشاء کی نماز پڑھیں۔ اگر دنیاوی دینی کوئی کام نہیں ہے تو رات کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد فوراً جلدی سو جائیں۔ ناظرین کرام، اور اس کے علاوہ ایک قہوہ جو UK کے اندر بڑا مشہور ہے میرا، وہ استعمال کریں۔ اس سے آپ کی روٹین کے اندر اگر آپ چائے کے عادی ہیں تو اس کا متبادل بہترین ہے۔ یعنی سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، دارچینی 3 انچ کا ٹکڑا، اور ادرک جو ہے وہ 2 سے 3 انچ کا ٹکڑا یہ لے لیں، اور تھوڑی سی گرین ٹی، اس کا قہوہ بنائیں اور دن میں کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد اسے پی لیں۔ اس سے آپ کی روٹین میں آپ کی قوت مدافعت، آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ خاص طور پر وہ ظاہری بات ہے UK یورپ کے اندر موسم سرد رہتا ہے، اور سرد ہونے کی وجہ سے یہ جو ابھی کرونا وائرس چل رہا ہے، یہ سردی کی بیماری ہے۔ خاص طور پر نمونیا، بخار، کھانسی، چھینکیں آنا، یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارا خاص طور پر اب اس کے لیے بہترین نسخہ جو ہے وہ UK یورپ کے اندر بڑا مشہور ہے میرا، وہ ہے صبح کے وقت میں نہار منہ 1 چمچ کلونجی کا تیل، 1 چمچ جو ہے شہد، 1 چمچ جو ہے ادرک کا جوس۔ یہ صبح کے وقت میں بھی استعمال کریں، رات کو بھی استعمال کریں۔ دمے کے مریض ہیں، کھانسی کے مریض ہیں، بخار رہتا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسخے کی برکت سے امیون سسٹم کو بھی مضبوط کر دیں گے، اور قوت مدافعت بھی آپ کی مضبوط ہو جائے گی، اور آپ کا جسم انشاءاللہ وائرس کو آپ کے اپنے جسم میں داخل ہونے نہیں دے گا، اور انشاءاللہ آپ کا جسم خود بخود اس قابل ہو جائے گا کہ آپ جو ہے امیون سسٹم آپ کا مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی وباؤں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔